جس ملک نے معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا، اسپتالوں کو نہیں چھوڑا، جو بچے بیچارے کھانے کی تھالیوں پر جھپٹ جھپٹ کے کھا رہے تھے، ان معصوم بچوں کے اوپر بھی بم گرا دیے اور ان کو بھی آج اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ فلسطین کے اندر اب کوئی ایسی جنریشن پیدا نہ ہو سکے، ملیا میٹ کر دیا۔ آج وہ کسی سپر پاور کے سامنے کیسے بھیک مانگ رہا ہے، کیسے اس کے دروازے پر کتے کی طرح نظر لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ہڈیاں ہماری طرف ڈال دے اور ہماری طرف سے لڑے۔ یہ مکافاتی عمل ہے۔ معصوموں اور بے قصوروں اور مظلوموں پر اگر ظلم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تمہیں بھی یہ دن دیکھنا پڑیں گے۔ میرے بھائیو، سبق حاصل کرو، سبق عبرت حاصل کرو۔ یہ دنیا عبرت کی جا ہے، اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھو، کبھی یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس اتنی بڑی کوٹھی ہے، اب ہمارے پاس بھی اتنی کوٹھی آ جائے۔ جب تمہیں بڑی بڑی کوٹھیاں نظر آئیں اور یہ دل میں خیال پیدا ہو کیسی یہ کوٹھی ہمارے پاس بھی ہو جائے، تو فوراً بازار کی طرف نکلا کرو، لنگڑے لولے اور اپاہج لوگوں کو دیکھ لیا کرو، ان کے پیروں میں چپل بھی ان کو نصیب نہیں ہے، تو ان کی طرف دیکھ کر یہ کہا کرو، اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے تیرا شکر ہے، کم سے کم ایسا تو نہیں کہ میں لنگڑا ہوں، ایسا تو نہیں کہ میں بیساکھی لے کے چل رہا ہوں۔ لا تنظروا الی فوقکم، ان کی طرف نہ دیکھو جو تم سے درجے میں اوپر ہیں، امیر ہیں۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، ان کی طرف نظر ڈالا کرو جو درجے میں تم سے نیچے ہیں، جو درجے میں تم سے کم ہیں۔ میری ماں بہنوں، شادیوں میں جاؤ تو یہ مت دیکھو کہ کون عورت کون سا سوٹ پہن کے آئی، اور اپنے شوہر سے مطالبہ کرو، اپنے شوہر سے کہو کہ دیکھو فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی نے اتنا مہنگا سوٹ پہنا ہے، کیا آپ میرے لیے نہیں لا سکتے؟ کم سے کم ان غریب عورتوں کی طرف بھی تم نظر ڈال لیا کرو جن کا باپ اپنی بیٹی کو ایک کپڑا لانے کے لیے، ایک کپڑا لانے کے لیے، عید پہ ایک کپڑا پہنانے کے لیے بھی اس کو اپنے لیے پرانے کپڑے پہننا پڑتے ہیں، تب جا کر وہ اپنی بیٹی کو یا اپنی بیوی کو نیا کپڑا پہناتا ہے۔ ان کی طرف بھی نظر ڈال کے دیکھا کرو۔ لا تنظروا الی من هو فوقکم، کتنی شاندار بات کہی ہے محمد رسول اللہ نے کہ ان کی طرف مت دیکھو جو اونچے ہیں، ان کی طرف دیکھا کرو جو درجے میں تم سے نیچے ہیں، جو تم سے کم تر حیثیت رکھتے ہیں۔ جب تم ان کی طرف دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ ان کی طرف دیکھا کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مخرج، نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے روزی ملے گی۔ یہ اللہ کا ڈر اپنی ذات کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ آپ کے نیچے بھی بہت سے لوگ کام کرتے ہوں گے، آپ کوئی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کے نیچے بھی کوئی کام کرتا ہوگا، آپ گاڑی کے مالک ہیں لیکن ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں وہ آپ کے نیچے کام کرتا ہے۔ آپ اپنے سے نیچے والے کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں سوچو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کی لونڈی کام کرنے والی خادمہ، آپ کی، آپ اس کو آواز دے رہے ہیں، آپ اس کو آواز دے رہے ہیں اور خود اپنے حجرے میں ہیں۔ آپ کی بیوی ام سلمہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی کا سر ام سلمہ کی گود میں ہے، ایسے آپ لیٹے ہوئے ہیں اور ام سلمہ کی گود پر، ان کی ران پر آپ کا سر ہے، اور لیٹے لیٹے آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی، اس نے سن لیا لیکن آئی نہیں، آپ نے دوبارہ آواز دی، اس نے دوسری آواز بھی سنی لیکن آئی نہیں، آپ نے پھر تیسری آواز دی، اس نے تیسری آواز بھی سن لی لیکن آئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے کہا، ام سلمہ سے، ام سلمہ دیکھو تو ذرا کہاں چلی گئی، اتنی زور زور سے میں چیخ رہا ہوں لیکن وہ آ نہیں رہی ہے، کہیں دیکھو کہاں چلی گئی۔ حضرت ام سلمہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہے وہ تو دروازے کے باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے، چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اس بکری کے بچے کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے۔ ام سلمہ نے کہا، اے کیا تو نے نبی کی آواز نہیں سنی؟ اس نے کہا سنی۔ پھر کیوں نہیں آئی؟ کچھ نہیں بولی۔ چل اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، چل گئی جی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ نے کہا، غور سے سنیے گا میری بات، ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے آپ کی بات سنی لیکن پھر بھی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول نے کہا ادھر آؤ، کیا تم نے میری بات سنی؟ میں نے آواز دی، تمہارے کانوں تک آواز گئی؟ اس نے کہا جی میں نے سنا۔ آپ نے کہا میں نے پھر دوسری آواز دی، کیا اس آواز کو بھی تو نے سنا؟ اس نے کہا جی دوسری آواز بھی سنی۔ آپ نے کہا میں نے تیسری آواز بھی زور سے دی، کیا میری تیسری آواز بھی تیرے کانوں سے ٹکرائی؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کی تیسری آواز بھی سنی۔ کیا پتا چلا؟ ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول اس نے آپ کی بات سنی لیکن پھر بھی نہیں آئی، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کی بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ اس لڑکی سے بھی پوچھا، اس لونڈی سے بھی پوچھا۔ آج اگر کوئی کچھ کہہ دے آپ سے کہ ایسا ہے فلاں نے ایسا کہا تو آپ فوراً اس کی بات کا یقین کر لیں گے، اچھا ایسا کہہ رہا تھا۔ اللہ کے رسول سے ان کی بیوی کہہ رہی ہیں جبکہ وہ صحیح بول رہی ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں اس کو بلاؤ، کیا میری آواز سنی؟ یعنی تحقیق کر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس معاملے میں، ہماری ماں بہن اور قوم کی بیٹیاں بڑی کچے کان کی ہوتی ہیں، ان کو کوئی کچھ کہہ دے کہ فلاں ایسا، وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں۔ اچھا نہیں، بنا تحقیق کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، تحقیق کر لو پہلے، تحقیق۔ حضرت ام سلمہ کی بات اللہ کے نبی نے نہیں مانا، اس لونڈی سے پوچھا، اس نے کہا میں نے آپ کی تینوں آواز سنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تم کیوں نہیں آئی میرے پاس؟ اس باندی نے، اس لونڈی نے جواب کچھ نہیں دیا، خاموش ہو گئی، اس لیے کہ جواب تھا ہی نہیں۔ کیا بولتی؟ آواز سن رہی لیکن نہیں آ رہی، سستی، نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسواک کان میں لگی ہوئی تھی اس مسواک کو نکالا، آپ کے مسواک کان میں لگی رہتی تھی، ایسے کان میں لگائی اور آپ کام کر رہے ہیں، اچانک جہاں سے اذان کی آواز آئی آپ نے فوراً وہ مسواک نکالی اور آپ نے مسواک کرنا شروع کیا، اور پھر مسجد میں چلے گئے اور نماز پڑھائی امامت کی۔ میرے بھائیوں، مسواک سے آپ کو بڑی محبت تھی، وہ مسواک جو آپ کے کان میں لگی ہوئی تھی اس مسواک کو کان سے نکالو اور اپنی اس لونڈی کو سزا دینے کے لیے اس مسواک کو ایسے اٹھایا جیسے مان لو میرے بھائیوں یہ مسواک ہے، یہ کان میں لگی ہوئی ہے، اس مسواک کو نکالا اور آپ نے ایسے کر کے اس لونڈی کے اوپر ایسے اس کی پیٹھ کی طرف مارنا چاہا، ایک مسواک اس کو مارنا چاہا سزا کے طور پر۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول اس کو سزا دیجئے، اس کو ماریے، اگر آپ نے اس کو آج چھوڑ دیا تو یہ سر پہ چڑھ جائے گی، اگر آج اس نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ نے چھوڑ دیا، آپ کی آواز سن کر نہیں آئی، اگر آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا تو یہ سر پہ چڑھ جائے گی اور پھر یہ کبھی نہیں آئے گی، ایسے منمانی بنا لے گی، عادت بنا لے گی، اس کو سزا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے مسواک نکالی اور اس کو مارنا چاہا، وہ مسواک اٹھائی اور مارنا چاہا، آدھی دور تک لے گئے، مسواک آپ کے کاندھے اور اس لونڈی کے کاندھے کے بیچ تک پہنچ گئی، ایسے بس یہ کاندھا ہے اور یہاں تک مسواک پہنچی اور آپ نے اس مسواک کو روک لیا اور اپنے کان میں لگاتے ہوئے اس لونڈی سے کہا جاؤ چل ہٹ جاؤ جاؤ چلو۔ جب وہ لونڈی جانے لگی تو اللہ کے نبی سے پوچھا ام سلمہ نے اے اللہ کے نبی یہ مسواک جب آپ نے اٹھائی لی تھی تو کیوں نہیں ماری؟ آپ کو یہ مسواک اس کو مارنا چاہیے تھا، جب سزا دے رہے تھے تو آپ نے روک کیوں لی؟ ام سلمہ جب یہ کہہ رہی تھی تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، پوچھا اللہ کے نبی میں پوچھ رہی ہوں اور آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ میں نے وہ مسواک مارنے کے لیے نکالی اور مارنے کا ارادہ بھی کر لیا، میرے ہاتھ میں تیزی تھی اور وہ مسواک اس کو طاقت سے مارنے والا تھا، لیکن یکایک میرے دل میں یہ خیال آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسواک جو تو اس لڑکی کو آپ مار رہے ہیں، یہ مسواک کا مارنا اس کی دی ہوئی تکلیف کہیں اس کی سزا سے بڑھ کر نہ ہو جائے، آپ جو اس کو مار رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی غلطی سے زیادہ اس کی یہ سزا ہو جائے، اتنی بڑی اس کی غلطی نہ ہو اور آپ کی سزا اس کی غلطی سے بڑی ہو جائے۔ لولا القوت لاوجعتک بهذا السواک، یہ ہے بخاری
بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، میں نے مارنا چاہا لیکن یہ سوچ کر روک لیا کہ میری سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو اس مسواک سے میں اسے مارتا، لیکن اس ڈر سے روک لیا کہ میری مار گئی اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور یہ لڑکی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرے خلاف مقدمہ دائر نہ کر دے اور اللہ سے انصاف کا مطالبہ نہ کر لے. اس لیے میں نے اس لڑکی کو نہیں مارا کہ میری سزا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. ایمانداری کے ساتھ اپنے دلوں میں جھانکو اور ضمیروں کو ٹٹولو اور فیصلہ کرو کہ آپ اپنے سے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہو. اگر اس نے ایک گالی دی تو آپ 10 گالی دیتے ہیں. اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو آپ اس کو 4 5 10 تھپڑ مار کے لتیاتے ہیں. کیا آپ کی دی ہوئی سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہیں ہو جاتی ہے؟ اگر کسی نے آپ کو ایک بار الٹا سیدھا بول دیا تو آپ اس کی بہن، ماں اور پتہ نہیں پورے خاندان تک پہنچ جاتے. ہم غور کریں کہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے. تقوی سے ہماری زندگی کتنی خالی ہے. ہمارے رہن سہن میں بھی تقوی ہونا چاہیے. کیا یہ تقوی ہے ہماری زندگیوں کے اندر؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لولا القوت لاوجعتک بهذا السواک، اگر مجھے اللہ کے سامنے جواب کا ڈر نہ ہوتا اور میری دی ہوئی سزا کہیں تیری غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے تجھے مارتا، لیکن نہیں مار رہا ہوں. کیا ہے یہ؟ وہی تقوی ہے جس تقوی نے نبی کو روک دیا. اچھا، کائنات میں سب سے زیادہ افضل کوئی شخصیت ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کی افضل ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد الرسول اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام سب سے بلند اور سب سے اونچا ہے تو وہ ہستی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن ابو بکر صدیق کی حالت کیا ہے ذرا دیکھیے. حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بتاؤ، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں. اپنے گناہوں کی معافی مانگوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں. اتنا متقی و پرہیزگار آدمی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ان کی توند، پیٹ کا جو حصہ تھا وہ تھوڑا باہر نکلا ہوا تھا. توند یعنی تھوڑی باہر نکلی ہوئی تھی موٹاپے کی وجہ سے. وہ لنگی جب اپنے پیٹ پر باندھتے تھے تو سرک کر وہ ٹخنوں سے نیچے آ جایا کرتی تھی. آٹومیٹکلی ٹخنوں سے نیچے آ جاتی تھی. وہ باندھتے تھے اوپر لیکن وہ موٹے ہونے کی وجہ سے نیچے آ جاتی تھی، سر جاتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ اس آدمی پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، اس انسان پر، اس مرد پر، اس مومن پر، اس مسلمان، اس مرد کے اوپر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا جس کا پائجامہ، جس کی لنگی ٹخنے سے نیچے ہوگی. جس کا پائجامہ، جس کا لنگی جس کی ٹخنے سے نیچے ہوگی. ٹخنا جانتے ہیں نا، یہ جو آپ کی یہ جو حصہ ہے یہ ٹخنا کہلاتا ہے. اس سے نیچے جس کا بھی پینٹ، لنگی، پائجامہ ٹخنے سے نیچے ہوگا اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر نظر رحمت نہیں ڈالے گا. ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، آنکھوں میں ان کے آنسو ہیں. جب اللہ کے نبی نے خطبہ ختم کیا اور جب نماز ہوئی اور باہر نکلے تو پوچھا ابو بکر تم کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا اللہ کے نبی میں کیسے بتاؤں، میں تھوڑا موٹا ہوں اور لنگی جب باندھتا ہوں تو میں جان بوجھ کر نہیں، وہ لنگی میرے موٹاپے کی وجہ سے سرک کر نیچے آ جاتی ہے اور ٹخنے سے نیچے پہنچ جاتی ہے، پھر میں اوپر کر لیتا ہوں پھر وہ سرک کر نیچے آ جاتی ہے. اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن اللہ ان لوگوں پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا جن کے پائجامے، لنگیاں ٹخنوں سے نیچے ہوں گی؟ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہیں مجھ سے بھی اپنی نظر نہ پھیر لے. آپ نے فرمایا یا ابا بکر لست منہم، اے ابو بکر تم ان لوگوں میں نہیں ہو، تم جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے ہو. تمہارے ساتھ ایک بیماری ہے، پیٹ کی موٹے ہونے کی وجہ سے وہ لنگی سرک جاتی
तुम्हारी नीयत को कोई दखल नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है, इसलिए तुम उन लोगों में नहीं लिखे जाओगे और तुम्हारा शुमार उन लोगों में नहीं है। अंदाजा लगा रहे हैं आप कितना तकवा था, परहेजगारी थी। यहाँ जो काम औरतों के थे, जिनकी शलवारें और जिनके कपड़े टखनों से नीचे होना चाहिए, आज उनके तो टखनों से ऊपर पहुंच चुके हैं। और इंस्टाग्राम पे देख लीजिए और टिकटॉक वगैरह पे देख लीजिए मेरे भाइयों, कैसी कैसी वीडियोस आ रही हैं, नाम तक नहीं लिया जाता, बयान करने की भी हिम्मत नहीं पड़ती है। और मर्दों के कपड़े आप देख लीजिए, माशाअल्लाह, सड़क पर सफाई कर्मियों की छुट्टी, वो खुद ही सड़क साफ करते हुए उनके पैंट खुद चले जा रहे हैं और टखने से। या ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, इमाम साहब मस्जिद में नमाज के लिए जब खड़े होते हैं तब कह देते हैं कि टखने से टखना मिला लो, कदम से कदम मिला लो, कांधे से कांधा मिला लो, जिनकी लुंगी पैजामे टखने से नीचे हो वो ऊपर कर लें, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। जो काम 24 घंटे का है, जो काम 24 घंटे का है, उसको नमाज के वक्त क्या उठाया, यहां से घुरस लिया, यहां से समेट लिया, अल्लाह अकबर, बस हो गया। बस यहां तक आज हमारे टखने और पैजामे लुंगी ऊपर रहने लगे, वरना और जब निकले तो फिर नीचे। अबू बकर सिद्दीक का हाल ये कि पूछ रहे अल्लाह के नबी मुझसे, मुझे ऐसी दुआ बताइए कि जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता रहूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अय अबू बकर तुम ये दुआ पढ़ते रहा करो। कौन सी दुआ बतला रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक? सुनिए, अल्लाह के नबी उनको एक दुआ बतला रहे हैं, अय अबू बकर तुम उठते बैठते चलते फिरते इस दुआ को पढ़ते रहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़ ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआएं हम और आप तो नमाज के बाद पढ़ते, नमाज में पढ़ते हैं, दरूद शरीफ के बाद। ये दुआ तो उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहना चाहिए। इस दुआ का तर्जमे पर गौर करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, आय अल्लाह मैंने अपने आप पर, अपने नफ्स पर, अपनी जान पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, वला यग़फिरुज़ ज़ुनूबा इल्ला अंता, और तेरे अलावा मेरे गुनाहों को कोई माफ नहीं कर सकता, फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे, अपने रहमो करम से बख्श दे, अपनी तरफ से हमें बख्श दे, अपनी तरफ से हमें माफ कर दे, फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, और मेरे ऊपर रहम फरमा, बेशक यकीनन तू बहुत बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये दुआ पढ़ा करते थे अबू बकर सिद्दीक, यानी वो कहते थे अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, मैंने अपने आप पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, और मेरे गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। अबू बकर कह रहे हैं मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। हम और आपकी हैसियत क्या है? अबू बकर कह रहे हैं अल्लाह मेरे इन गुनाहों को बख्श दे। ये अबू बकर दुआ पढ़ रहे हैं, हमें और आपको कितना ज्यादा अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी चाहिए।